لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صلوات پڑھیں محمد والے. عزیزان گرامی، ایک مرد مومن کے چہلم کی مجلس ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور یہ مجالس اور یہ ذکر محمد و آل محمد مرحومین کے لیے ایک بہترین اجر اور ثواب کا ذریعہ ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم اس مجلس کے ذریعے اور سورہ فاتحہ کے ذریعے مرحوم کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے، ان کو وحشت قبر اور وحشت برزخ سے نجات عطا فرمائے، ان کی منازل برزخ کو آسان فرمائے، اور ان کی آخرت کے لیے اور شفاعت کے لیے اس ذکر کو بہترین سرمایہ قرار دے. یقیناً بھائی سے بھائی کا جدا ہونا اور اولاد کے لیے باپ کا چلا جانا یقیناً ایک بہت عظیم صدمہ ہے، اور ہم اس غم میں اور اس وقت پر ان کے تمام ہی عزیز و اقارب بھائیوں کے ساتھ ہیں. ان کو تعزیت پیش کرتے ہیں، پرسہ پیش کرتے ہیں. لیکن کیونکہ موت حقیقت ہے اور موت ایک نظام کائنات کا ایک جز ہے. یہ نظام کائنات کے جو جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر کے موت کا بھی حیات کے ساتھ رشتہ رہا ہے. کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جب صرف حیات ہی حیات رہی ہو اور موت نہ. سب سے پہلا شخص، سب سے پہلا انسان جسے ہم ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ابتدائی مرحلے میں، بالکل ابتدائی مرحلے میں خداوند عالم نے 2 بیٹے عطا کیے، اور ان دونوں کا رشتہ بھائی بھائی کا رشتہ ہے اور سگے بھائی ہیں. اگر 100-200 سال گزر جاتے، کوئی اور نسل موجود ہوتی تو کہا جاتا کہ ہو سکتا آدم کے سوتیلے بیٹے ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، ابتدائی مرحلے میں جو اللہ کا نبی تھا، اللہ کی طرف سے ہادی بنایا گیا تھا، اللہ نے جس کے لیے اعلان کیا تھا کہ میں اسے روئے زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اس خلیفہ کو، اس ہادی کو، اس اول نبی کو، اسے بھی ان موت کے مراحل سے اور صدمات سے دوچار ہونا پڑا. آپ دیکھیں کہ حابیل اور قابیل 2 بیٹے خدا نے عطا کیے. اب وہ قربانی کا مسئلہ قرآن بیان کرتا ہے کہ قربانی کے سلسلے میں کہ کون اللہ کی نظر میں بہتر ہے. جب دونوں نے امتحان دیا اور اپنی اپنی قربانی بارگاہ الہی میں پیش کی، تو خداوند عالم نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا، جس کے نتیجے میں حسد پیدا ہوا. ایک بار سب مل کے صلوات پڑھنے محمد والے. جس کے نتیجے میں حسد پیدا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حسد کا پہلا واقعہ تھا روئے زمین پر، کہ اگر، اور یہیں سے بات سمجھ میں آتی کہ جب کوئی ساتھ میں رہنے والا کامیاب ہو جائے اور دوسرے کے حصے میں ناکامی آتی ہے، تو پھر یقیناً یہ فطرت انسانی میں ودیت کیا گیا کہ کچھ نہ کچھ حسد کا مادہ. اب جو واقعاً اسلام کو اور اللہ کو تسلیم کر لے گا وہ شاید اس حسد کے مادے سے بچ جائے، اور جو شیطان کو
اور اللہ کے خلاف چلا جائے گا وہ اس حسد میں مبتلا ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ المختصر یہ کہ دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہوا، اب وہ جھگڑے کی کیا نوعیت ہو سکتی، وہ الگ الگ روایات ہیں کہ کس طرح کا جھگڑا ہوا۔ المختصر یہ کہ جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، نزاع ہوئی اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، لہٰذا یہ پہلا خون تھا جو اس روئے زمین پر بہایا گیا۔ اچھا، بہایا کس کے ذریعے گیا؟ کسی دشمن کے ذریعے نہیں بہایا گیا جی، یعنی دونوں ایک ہی شکم سے دونوں نے جنم لیا تھا، دونوں کی ماں ایک تھی، دونوں کا باپ ایک تھا۔ اچھا، وہ لوگ جو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جی کیا کریں، جو ہے وہ ماحول ایسا ہے اور یہ ہے، بھئی ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ماحول کی بحث نہیں ہے، خالی بحث یہ ہے کہ نبی باپ ہو اور بیٹا گمراہ ہو جائے، ہے نبی باپ ہے، صحیح ہے، تو نبی کا بیٹا گمراہ ہو سکتا ہے، تو خالی ماحول کا مسئلہ تو نہیں ہے، یعنی جہاں ایمان کے لیے بھی یہی ہے اور کفر کے لیے بھی یہی ہے کہ دونوں کے لیے ایک ہی معیار قرار دیا گیا کہ کافر مومنین کے درمیان رہ کے بھی کوئی کافر ہو سکتا ہے اور کافروں کے درمیان رہ کے بھی کوئی مومن ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، اب وہ جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا۔ اب میں ایک سوال جلدی سے آپ سے کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ دانشوران نے، پوری دنیا کے اندر جتنے دانشوران ہیں، پڑھے لکھے افراد، ایجوکیٹڈ افراد نے ایک قانون بنا کر کے اسے 3 لفظوں میں، 3 حرفوں میں سمو دیا کہ جی جو بھی اختلاف ہوتا ہے، جو بھی جھگڑا ہوتا ہے اس روئے زمین پہ، اس کے پیچھے 3 ریزن ہوتے ہیں، 3 اسباب ہوتے ہیں، ایک نہ ایک سبب ان 3 میں سے ضرور پایا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ زن، زر، زمین۔ یا تو عورت ہوگی اس اختلاف کا سبب، یا زمین ہوگی اس اختلاف کا سبب، غرض ہے، یا دولت ہوگی اس اختلاف کا سبب، یہی ہے نا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو سب سے پہلا اختلاف ہوا دونوں سگے بھائیوں کے اندر، اس میں کون سا سبب تھا جی؟ غور کیجیے، اس میں کون سا سبب تھا؟ ساری کائنات 2 کے لیے تھی، کوئی تھا ہی نہیں نا، تو ساری کائنات 2 بھائیوں کے لیے تھی۔ اچھا، وہاں رہنے کا مسئلہ تھا کہ میں اپنا مکان کہاں بناؤں، وہاں کھانے کی کوئی پریشانی تھی، جتنے پھل تھے، جتنی نعمتیں خدا نے پیدا کی تھیں وہ انہی 4 افراد کے لیے تھیں، صحیح ہے نا۔ تو یہاں اچھا کوئی کمپٹیشن بھی نہیں تھا کہ جی اس نے MBBS کر لیا اور میں جو ہوں وہ جاہل رہ گیا، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، صحیح ہے۔ لے دے کے اتنی سی بات تھی کہ کون اللہ کی نظر میں بہتر ہے اور کون بہتر۔ تو پہلا حسد تو یہیں سے شروع ہوا کہ بس جو اللہ کی نظر میں بہتر تھا اس سے وہ حسد کرنے لگا جو اللہ کی نظر میں بہتر نہیں، اور یہ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد، وہ حسد کرنے لگا جو اللہ کی نظر میں بہتر نہیں تھا۔ تو عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا حسد اس روئے زمین پہ اس لیے پیدا ہوا انسان کے ذہن میں، انسان کے دل میں، کہ وہ اللہ کے محبوب کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ جیسے یہ اللہ کا محبوب ہے مجھے اس سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنے محبوب بنانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ غور کیجیے، اس نے اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں محبوب بنانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا، اپنے کردار کو بہتر نہیں کیا، اپنی سیرت کو بہتر نہیں کیا، اپنے اعمال کو بہتر نہیں کیا، بلکہ اسے ایک فکر لگی رہی کہ میں چاہے کچھ کروں یا نہ کروں میں اللہ کی نظر میں محبوب ہونا چاہیے۔ جبکہ نظام الہی یہ ہے کہ اگر اللہ کی نظر میں محبوب ہونا چاہتے ہو تو وہ کام انجام دو جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ جب اس کام کو انجام دو گے تو محبوب ہو جاؤ گے، اور اگر وہ کردار ادا کرو گے کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے تو لا محالہ مغضوب قرار پاؤ گے۔ تو مغضوب ہونا اور محبوب ہونا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، میرے اپنے اعمال کی طرف سے ہے۔ صلاۃ ہے محمد والے محمد، یہ میرے اپنے اعمال کی طرف سے۔ اگر میں چاہوں تو اپنے عمل سے محبوب خدا بن جاؤں، اور اگر میں چاہوں تو اپنے عمل سے مغضوب خدا بن جاؤں، بھئی یہی 2 عمل ہے نا، اور وہ عمل میرے ہاتھ میں، عمل میں مجھے مجبور نہیں قرار دیا گیا جی، اختیار دیا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اختیار دیا گیا، اور یہ صرف مذہب اہل بیت کا امتیاز ہے۔ ایک بار سب مل کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ مذہب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا امتیاز ہے، ہم اس میں منفرد ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ انسان مجبور ہے جی،
انسان کے مجبور ہونے کا عقیدہ ہمیشہ دشمنوں کی طرف سے آیا، مختار ہونے کا عقیدہ اہل بیت کی طرف سے آیا۔ جی اگر ہم بندے کو مجبور مان لیں کہ یہ اپنے عمل میں مجبور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے جو اسے مجبور کر رہا ہے۔ اور کیجئے گا ذرا، اور جب کوئی مجبور کر رہا ہے تو جبر کر کے اگر کوئی گناہ کرایا جائے گا، غلط کام کرایا جائے گا، تو جتنا کرنے والا شامل ہوگا اتنا ہی کرانے والا بھی شامل ہوگا۔ اور کیجئے ذرا صلاۃ محمد والے محمد، یہ عقل قبول کرتی۔ لہذا جب وہ گناہ میں شریک ہو گیا، غور کیجئے گا ذرا، جب وہ گناہ میں شریک ہو گیا جی تو سزا میں بھی شریک ہونا چاہیے۔ غور فرمائیے ذرا، جب وہ گناہ میں شریک ہو گیا تو اسے سزا میں بھی شریک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو بس ہمارے عقیدے کو سمجھیے، ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا جو ہے وہ بندے کو مختار رکھتا ہے، اختیار دیتا ہے، ارادہ دیتا ہے، عقل عطا کرتا ہے تاکہ یہ اپنے ارادے سے اپنی عقل کے مطابق، صحیح ہے نا، جو اس کی سمجھ میں آیا اس کام کو انجام دے۔ نہ میں اسے اچھائی کے لیے مجبور کرتا ہوں اور نہ خدا اسے برائی کے لیے مجبور کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ مجبور کرے گا گناہ کرانے کے لیے، یہ تو غلط کاموں پہ مجبور کرے گا تو لا محالہ وہ بھی اس کے ساتھ اس گناہ میں شریک قرار پائے گا، اور جب وہ شریک قرار پائے گا تو جب اسے سزا دے گا تو پہلے حق یہ ہے اپنے آپ کو سزا دے۔ اور کیجئے گا، پہلا حق یہ کہ وہ اپنے آپ کو سزا دے، صحیح نا بھئی، جس بات کی وجہ سے اس کو سزا دی جا رہی ہے اس میں تو خود تو شریک ہے، تو اپنے آپ کو سزا دے۔ تو اچھا، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان مجبور ہے، خدا مجبور کرتا ہے ہر کام کرنے پر، شاید انہوں نے اس عقیدے کو بھی تسلیم کر لیا کہ اب سزا بھی دونوں کو ملنی چاہیے، جب یہ جہنم میں جائے تو کم سے کم خدا کا پیر بھی جہنم میں جائے۔ صلاۃ علی محمد والے محمد پر انہوں نے یہ تسلیم کر لیا۔ اور کیجئے گا ذرا، یعنی جنہوں نے یہ تسلیم کیا تھا کہ یہ انسان مجبور ہے، اس کا مطلب کوئی مجبور کر رہا ہے اس گناہ کے کرنے پر، تو اس کا مطلب عقل کہتی کہ دونوں کو گناہوں میں سزاؤں میں شریک ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا نہیں، سزا یہ بھی پائے گا اور وہ بھی پائے گا، ہے نہیں بھئی، یہ پورا جہنم میں جائے گا اور وہ شریک ہونے کی وجہ سے اپنا پیر جہنم میں ڈال دے گا، صحیح ہے نا؟ غور کیجئے گا۔ تو عزیزان گرامی، ہم ایسے خدا کو خدا نہیں مانتے، صحیح ہے، کہ جو کسی کو گناہوں پہ مجبور کرے اور پھر سزا میں بھی اس کے ساتھ شریک ہو، اس کے ساتھ سزاؤں میں بھی شرکت کرے، تو ایسا خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا وہ ہے جس نے جب ابتدا کی قرآن کی تو کہا کہ پہلے یہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ وہ ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور کیجئے گا، تو جس نے اپنے کلام کی ابتدا میں اپنی رحمانیت کا اعلان کیا ہو، وہ کبھی کسی کے گناہوں میں شریک اور نہ کسی کو گناہوں پہ مجبور کر سکتا۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، اندازہ کیا آپ نے کہ پہلا قتل ہوا تو حسد کی بنیاد پہ ہوا۔ جی حسد کس بات سے ہوا؟ کہ یہ خالق کی نظر میں، رب کی نظر میں محبوب ہے اور میری قربانی کو خدا نے قبول نہیں کیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ اپنے آپ کو بہتر بناتا، اپنے اخلاق کو بہتر کرتا، اپنے کردار کو بہتر کرتا، اعمال صالحہ انجام۔ سب سے بڑی پریشانی یہی ہے، انسان یہ سوچ رہا ہے اس کی دیوار گر جائے، صلاۃ علی محمد والے محمد، ہے یا نہیں ہے؟ یہ پڑوسی کی دیوار گر جائے، ارے وہ دیوار گرے گی جب پڑوسی ہے، بیچ میں دو گھروں کے دیوار کھڑی، تو گرے گی کس کے اوپر؟ اسے یہ فکر نہیں کہ یہ میرے اوپر گرے گی، بس گر جائے یہ۔ تو آج ہماری حالت بھی کہیں اس سے کوئی الگ نہیں ہے، صحیح نا؟ پورے معاشرے کو دیکھ لیجئے، کوئی بھی انسان، میں سب کے لیے حکم نہیں لگا رہا ہوں لیکن اکثریت یہی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے سکھ سے، اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہے، اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہے، صحیح ہے کہ بھئی مجھے اتنی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، مجھے اتنی زحمتیں پہنچ رہی ہیں، اس سے کوئی تکلیف نہیں، صحیح نا؟ کبھی ان تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے کوئی اسباب پیدا نہیں کرتا، کبھی ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ایسے اسباب مہیا نہیں کرتا جس کے ذریعے پریشانیوں سے نکل سکے۔ بس اسے سب سے بڑا دکھ ہے اس بات کا کہ یہ کیوں ترقی کر رہا، یہ کیوں سکھ میں ہے؟ جب میں دکھ میں ہوں تو اسے بھی دکھ میں رہنا چاہیے، جبکہ ہونا یوں چاہیے تھا کہ جب یہ سکھ میں ہے تو میں یہ دیکھتا یہ سکھ میں کیسے آیا، تاکہ میں بھی وہی اسباب پیدا کرتا کہ میں بھی سکھ میں آ جاتا۔ صلاۃ محمد والے محمد، یہ ضروری ہے۔
جی بھائی میں بھی ایسے اسباب پیدا کروں کہ میرے لیے بھی آسانیاں ہو جائیں، زندگی بہتر ہو جائے، ٹھیک نا، عیش و آرام کے سامان مہیا ہو جائیں، یہ مجھے کرنا چاہیے نا. بھئی ایک انسان نے محنت کر کے اپنے بیٹے کو بی ٹیک کرایا، ایم ٹیک کرایا، ٹھیک نا، کرایا نا، اس نے محنت کی نا، اس نے اس کے اوپر خرچ کیا نا، اس بچے نے ٹائم دیا، اس نے اپنے ذہن کا استعمال کیا، خدا نے صلاحیت دی. کیا بنتی کہ اس کے اندر عیب نکالنے کے بجائے کوشش کریں کہ جیسے اس کے والدین نے محنت کی، ہم بھی کسی کے والدین ہیں، ہم بھی اپنے بچے کے ساتھ محنت کریں، اور کیجئے ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ محنت کریں، انہیں تعلیم دلائیں، ایجوکیشن دلائیں، محنت کریں، انہیں بتائیں کہ بیٹا گھومنے پھرنے سے کچھ نہیں ملے گا، گھر میں بیٹھو 2-4 گھنٹہ مطالعہ کرو، مختلف کتابیں پڑھو، اپنے سبجیکٹ کو دیکھو، اس کی تیاری کرو تاکہ تم آگے نکل سکو. لیکن میں پریشان ہوں کہ وہ بی ٹیک کیسے بن گیا، غور کیجیے گا، اس نے ایم ٹیک کیسے کر لیا. اب جہاں بیٹھتا ہوں ارے ہو رہا. اب یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ہمیں حسد میں مبتلا کر رہی ہیں، صحیح ہے نا. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس حسد کو چھوڑیے. حسد جو ہے وہ انسان کو ایک چھوٹی سی کمزوری سے شروع ہوتا اور وہ بڑے گناہ تک لے جاتا، یعنی ایک بڑے گناہ تک قتل تک لے گیا حابیل قابیل کو، صحیح نا، کہ سگے بھائی کو قتل کر دیا. تو خدا کے لیے اس حسد سے بچیے، کوشش کیجئے، رشک پیدا کیجئے کہ اگر میرا بھائی ترقی کر رہا ہے تو اسے خدا اور ترقی دے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ترقی دے. یہ ہے رشک. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اور فرما رہے تو عزیزان گرامی، المختصر یہ کہ موت سب کے لیے ہے. اب میں تو مجھے آپ سب جانتے ہیں کہ میں سماجیات کا ذاکر ہوں، خطیب ہوں، صحیح ہے، معاشرہ مجتمع یہی میرا ٹاپک رہتا، صحیح ہے، اس کے علاوہ کہیں میں جاتا نہیں. تو عزیزان گرامی غور فرمائیے گا، موت جو ہے وہ ہر انسان کو آنی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو مرحلہ موت سے گزرنا ہے. گزرے گا یا نہیں گزرے گا؟ اچھا، مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی ممبر پہ بیٹھ کر کے میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں اور پھر یہاں بھی کہہ رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک مسلمان کو اللہ پہ 100% یقین نہ ہو. غور کیجئے گا، 100% کی بات کر رہا ہوں، ہوگا 50%، کسی کو 60% کی کہ ہے یا نہیں ہے، کبھی شک بھی ہونے لگتا ہوگا کہ ہے یا نہیں ہے. جی تو عزیزان گرامی، مجھے لگتا ہے کہ احکام قرآن میں، احکام شریعت میں شاید مسلمان کو، بلکہ میں کہتا ہوں مومن کو بھی 100% یقین نہ ہو. مومن کی بات کر رہا ہوں میں، صحیح نا، مومن کو بھی 100% یقین نہ ہو. آپ کہیں گے مولانا ایک ایسی بات کر رہے ہیں، بھئی میں مومن اس کو کہہ رہا ہوں جو اصطلاحی مومن ہے. اور کیجئے گا، جسے ہم مومنین کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں کہ جسے اصطلاح میں مومن کہا جا رہا. غور کیجئے گا ذرا، لیکن قرآن کی نظر میں مومن کوئی اور ہے، معاشرے کی نظر میں مومن کوئی اور ہے. میں قرآن والے مومن کی بات کر رہا ہوں، معاشرے والے مومن کی نہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اور فرمائیے ذرا، میں قرآن والے مومن کی بات کر رہا ہوں، صحیح ہے نا، میں اسلام والے مومن کی بات کر رہا ہوں، شریعت کے مومن کی بات کر رہا ہوں، جسے شریعت مومن کہتی. میں اس کی بات نہیں کر رہا جسے معاشرہ مومن کہتا، جسے گلی والے مومن کہتے ہیں، جسے محلے والے مومن کہتے ہیں. نہیں ہو سکتا وہ مومن الگ ہو اور یہ مومن ہو سکتا ہے نہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو میں اس مومن کی بات کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی، اب جو وہ مومن ہے، قرآن والا مومن جو ہے نا، غور فرمائیے، قرآن کے اندر جسے مومن کہا گیا، صحیح نا، اسے 100% یقین ہونا چاہیے شریعت کا، احکام شریعت کا، دین کا، کلام الہی کا، حکم الہی کا 100% یقین ہونا چاہیے. لیکن وہ کہ جسے معاشرہ مومن کہتا، ہو سکتا اسے 100% نہ شریعت کا یقین ہو، نہ قرآن پہ یقین ہو، عمل میں نظر آنا چاہیے تھا. واجب ہے قرار دیا، اللہ نے واجب قرار دیا، تو پھر کیسے ممکن ہے جب 100% یقین رکھتا ہوں تو نہ نکالوں؟ کیسے ممکن ہے جی؟ اگر 100 پر کروں گا نا کہ یہ نماز واجب بھی ہے یا نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں علماء نے بنا دیا ہو کہ نظام جی، اور ہوتا بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ علماء کا بنایا ہوا، صحیح نا، اما علماء کا بنایا ہوا تو قرآن میں لفظ صلاۃ کے معنی کیا وہ بتا دو پھر.
ہیں بھئی قرآن تو علماء کا بنایا ہوا نہیں ہے، اس پہ تو یقین کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اور اگر قرآن پہ بھی یقین نہ آئے تو بھائی خدا ہی ایسے اسلام کو جانے کہ یہ اسلام کیسا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر جی۔ تو عزیزان گرامی غور فرمائیے گا، موت سب کو آنی ہے یا نہیں؟ تو احکام پہ شاید یقین نہ ہو، قرآن پہ یقین نہ ہو، صحیح ہے نا، شریعت پہ یقین نہ ہو، لیکن موت اچھا کتنے پرسنٹ ہے؟ موت پہ کتنا یقین ہے؟ آئے گی۔ اگر یہ پرسنٹیج میں 100 سے اوپر بھی کچھ ہوتا، غور کیجیے گا، یہ پرسنٹیج میں اگر 100 سے اوپر کوئی ہوتا، 100% سے اوپر ہوتا، تو میں اس میں ملا کے کہتا کہ اتنے پرسنٹ ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب موت کا تو کوئی منکر نہیں ہے نا۔ سارے احکام کا انکار کرنے والا، نبوت و رسالت کا انکار کرنے والا، الوہیت کا انکار کرنے والا، وجود خدا کا کر کے پوچھو، اچھا سب کا انکار کر دیا آپ نے، موت آئے گی یا نہیں؟ جی تو کہے گا موت آئے گی۔ تو عزیزان گرامی اندازہ کیجئے، خداوند عالم نے اپنے خالقیت کا اعلان اس طرح سے کیا کہ اگر تم ہمیں نہ مانو تو نہ مانو، ایک مخلوق ایسی بنائیں گے جسے تم بھی مانو گے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ایک مخلوق ایسی بنائیں گے جی، ایک مخلوق ہم ایسی بنائیں گے جسے تم بھی مانو گے۔ اچھا موت مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ قرآن تو یہی کہتا کہ موت مخلوق ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تمام تر طاقت اور قدرت اس ذات اقدس کے ہاتھ میں ہے، صحیح نا، اقتدار اس کے پاس ہے۔ یعنی اللہ اپنے لیے اس کو بیان کر رہا، صحیح نا، اس اللہ کے ہاتھ میں ہے اقتدار، سلطنت اس کے پاس ہے، تمام تر قوت و طاقتیں اس کے پاس ہیں۔ پھر آخر میں ایک تاکید فرما دی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے جی، ہر چیز کے اوپر قدرت۔ اب یہاں سے ذرا آگے سنیے آیت کے جملے، الذی، اب وہ جو قدرت رکھتا وہی اللہ، صحیح نا، الذی خلق الموت والحیات، اب وہ صاحب اقتدار، صاحب سلطنت، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا۔ اور کیجئے گا، موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا، اس کا مطلب موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے۔ اور فرما رہے موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے۔ تو موت اللہ کی ایک مخلوق ہے، تو اللہ کو نہ ماننے والا بھی اس کی مخلوق کو تسلیم کرتا۔ اور کیجئے گا صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، موت بھی مخلوق اور حیات بھی مخلوق، دونوں مخلوق ہے نا۔ اچھا کیوں خلق کیا میرے معبود تو نے موت کو؟ سوال ہے۔ اور قرآن نے اس آیت وافی پہلے ذکر کیا، حیات کا بعد میں ذکر کیا ہے یا نہیں؟ یعنی موت کو مقدم کر دیا، حیات کو مؤخر کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا میرے معبود نظام تو کچھ اور ہے، قرآن کچھ اور ذکر کر رہا ہے۔ نظام یہ کہ پہلے حیات ہے، ہماری ظاہری زندگی میں نظام کیا ہے؟ پہلے حیات ہے بعد میں موت ہے۔ قرآن اس نظام کو پلٹ دے رہا ہے، خدا اس نظام کو پلٹ رہا ہے اور کہہ رہا الذی خلق الموت والحیات، وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب ماننا پڑے گا کہ کوئی پیغام دینا مقصد ہے قرآن کو۔ پیغام یہ ہے کہ اس حیات کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کے ساتھ موت نہ ہو۔ کیا بات ہے، صلوات ہے محمد والے محمد، اس حیات کا کوئی فائدہ نہیں جی۔ وہ حیات نہیں ہو سکتی جس کے ساتھ موت کا تصور نہ ہو۔ غور کیجئے گا ذرا، جس کے ساتھ موت کا تصور نہ ہو وہ زندگی نہیں ہو سکتی جی، جس کے ساتھ موت کا تصور نہ ہو۔ اب ذرا غور فرمائیے گا یہاں سے مرحلے کو، تو پہلے موت، اس کے بعد حیات، جبکہ ہماری زندگی میں پہلے حیات بعد میں موت۔ یاد رکھیے ہمارا ایک قانون ہے علم اصول کا کہ جب کسی چیز کو مقدم کیا جائے تو مقصد ہوتا اس کی اہمیت کو بتانا، صحیح نا، جس کو مقدم کیا جاتا ہے دوسرے کے اوپر مقصد ہوتا اس کی اہمیت کو بتانا۔ تو اس کا مطلب موت زیادہ اہم ہے حیات سے، اور فرمانے موت زیادہ اہم ہے حیات سے۔ کیوں؟ حیات تو راستہ ہے اس موت تک پہنچانے کا۔ اور کیجئے گا ذرا صلوات ہے محمد والے محمد۔
حیات تو راستہ ہے، حیات اور زندگی راستہ ہے موت تک پہنچانے کا. جتنے زندہ ہیں وہ اس راستے کو طے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہر روز ہر نفس موت سے قریب ہو رہے ہیں. جتنی سانسیں ہم لے رہے ہیں یہ موت سے قریب کر رہی ہیں. میں برتھ ڈے منا رہا ہوں 5ویں سال میں، برتھ ڈے منا رہا ہوں 15ویں سال کا، غور کیجیے گا. میں جو ہے وہ میرج اینیورسری منا رہا ہوں، غور کیجیے گا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہے کہ آج میرا بیٹا 5 سال کا ہو گیا، لیکن والدین کو کبھی یہ فکر نہیں آئی کہ اس کی زندگی کے 5 سال کب ہو گئے. غور کیجیے گا ذرا، صلی اللہ علیہ محمد والے محمد، اس کی زندگی کے 5 سال کم ہو گئے. جی آپ برتھ ڈے منائیے، مجھے برتھ ڈے پہ کوئی اشکال نہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے. کبھی کوئی سوچے کہ مولانا برتھ ڈے کو منع کر رہے ہیں، نہیں. برتھ ڈے منانے سے پہلے یہ سوچئے کہ اس 5 سال میں میرے بیٹے کو ملا کیا. غور کیجیے گا، 5 سال کی زندگی اس نے دے دی، خرچ کر دی، تو اس کے بدلے میں کیا ملا. اگر اسے کچھ مل گیا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ برتھ ڈے بہت خوشی کی بات ہے. لیکن اگر اسے کچھ نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تو غم کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے کہ 5 سال اس کے ختم ہو گئے اور یہ کچھ نہیں حاصل کر سکا. اور فرمائیں تو عزیزان گرامی، اب موت مقدم ہے حیات پر، حیات بعد میں، موت پہلے ذکر کر رہا قرآن. تو یہ ایسا کیوں کیا؟ تاکہ اہمیت واضح ہو سکے. یاد رکھیے کہ اگر وہ حیات ہی حیات دیتا اور موت نہ ہوتی تو نتیجہ کیا ہوتا؟ بھائی نتیجہ کیا ہوتا؟ بتائیے مجھے آپ، نتیجہ کیا ہوتا؟ کہ جس انسان اس کی دائمی ہے، وہ کہیں ختم ہونے والی نہیں ہے جی، تو نکموں کے تو مزے آ جاتے ہے نہیں. کام چور تو ہیرو بن جاتے اس کائنات میں. نکمے کام چور، صحیح ہے نا، جو ہر چیز میں بہانہ بناتے ہیں بچنے کا محنت سے، صحیح ہے، وہ تو جو ہیں وہ ہیرو بن جاتے ہیں اس کائنات کے اندر، بن جاتے یا نہیں. اور جو بیچارہ محنتی ہوتا اسے کیا ملتا؟ وہ بھاگتا ہی رہتا، صحیح نا. تو دونوں جو ہیں، غور کیجیے گا ذرا، تو دونوں کو زندہ رہنا تھا، قیامت تک رہنا تھا. اسے بھی نہیں مرنا، اسے بھی نہیں مرنا، تو یہ کام کیوں کرے؟ یہ جیسے یہ لیٹے ہیں ایسے وہ بھی لیٹا رہے، ہے نہیں. کیونکہ دونوں کو ایک ہی طرح سے زندگی گزارنی، بات ختم ہو گئی. تو اس نے کہا کہ دیکھو یاد رکھو، حیات اتنی اہم نہیں جتنی اہم موت ہے. کیوں؟ تم اس وقت تک متحرک نہیں ہوگے جب تک موت تمہاری حیات کے ساتھ نہیں رکھیں گے، تم حرکت میں نہیں آؤ گے، صحیح نا. لہذا موت کو حیات کے ساتھ رکھ دیا. اور جب موت کو رکھ دیا تو ہر انسان کو پتا چل گیا میری عمر زیادہ سے زیادہ 60 سال ہوگی، 70 ہو سکتی، 80 ہو سکتی، اور یہ تو ہو سکتی، اور کیجیے گا، یہ تو ہو سکتی ہے. یہ وہ ہے جو میرے اپنے خیالات ہیں، صحیح نا. نہ جانے کس دن جھٹکا لگ جائے اور وہیں ختم ہو جائے، اس کا کسی کو بھروسہ نہیں ہے. صلاۃ علی محمد والے محمد. ٹھیک. تو اب ایک طبیعی جو زندگی ہوتی، ایک نیچرل زندگی ہوتی، جو ایک عمر ہوتی، ایک ایج ہوتی ہے، وہ ایج کتنی ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ 80-85 سال سے زیادہ تو نہیں. اب ان دنوں میں تو شاید کوئی نہیں مرا ہوگا، 90 اور 95 کا ہو کے ایک آدھ کوئی ہوگا، صحیح نا. تو عزیزان گرامی، 80-85، تو یہ 80-85 سال میں کہاں گزار دوں اگر موت نہ ہو؟ اگر موت کا تصور نہ ہو تو یہ زندگی کہاں گزرے گی؟ موت کے تصور نے حیات میں جو ہے وہ ایک طرح کی جسے کہا جائے کہ روشنی پیدا کی. حیات کے اندر روشنی پیدا کی موت نے. یہ سب کچھ ہو جائے تو پتا چلا کہ ترقیاں جتنی کائنات کے اندر ہوئی وہ حیات کی وجہ سے نہیں ہوئی، موت کی وجہ سے ہوئی. صلاۃ علی محمد والے محمد. موت کی وجہ سے جی. جتنی ترقیاں اس دنیا کے اندر ہوئی، جتنا ڈیولپمنٹ ہوا اس کائنات کے اندر، وہ کیسے ہوا؟ موت کے تصور نے ڈیولپمنٹ کرا دیا کہ میں زیادہ دنوں رہوں گا نہیں، کچھ تو کر جاؤں، صحیح نا. اب وہ جب کچھ کر جاؤں تو سائنٹسٹ اپنے میدان میں کام کرنے لگا. غور کیجیے گا ذرا، ڈاکٹر میڈیکل سائنس اپنے میدان میں جلدی سے کچھ کر جاؤں تاکہ میرا نام باقی رہ جائے. اور اگر اسے زندہ رکھا جاتا تو نام کہاں رہتا؟ وہ تو نہ خود ہی رہتا نا. صلاۃ علی محمد والے محمد. وہ تو خود ہی باقی رہتا، پھر نام کی کہاں بحث تھی، صحیح نا. تو اس لیے
خداوند عالم نے موت کا ذکر پہلے کیا. یاد رکھو کہ جس حیات کے ساتھ موت کا تصور نہیں ہے وہ حیات کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور فرمائے وہ حیات کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. لہذا موت اس کو کہتے ہیں جو حیات کو کامیاب بنائے. جی موت کسے کہتے ہیں؟ جو حیات کو کامیاب بنائے وہ ہے موت. تو اب موت قابل نفرت ہے؟ جی موت نفرت کی ضرورت ہے؟ موت سے ہم نفرت کریں؟ نہیں، بلکہ موت سے محبت کریں. لیکن محبت کرے گا کون؟ وہ بھی قرآن کہہ رہا سورہ جمعہ میں ہے نہیں؟ وہ بھی تو قرآن کہہ رہا سورہ جمعہ میں کہ اگر تم ان یہودیوں سے کہو کہ تم کہتے ہو ہم اللہ کے محبوب ہیں تو موت کی تمنا کرو. کیوں؟ محبوب تو محبوب کی تمنا کرتا نا، ہر لحظہ ملاقات کے اس میں رہتا، دیدار کے شوق میں رہتا ہے، شوق دیدار اس کے اندر پیدا ہوتا. تم ہمارے محبوب ہو تو ہم تمہارے محبوب ہیں. تو محبوب سے ملنے کی تمنا رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ تو ملائے گا کون؟ اور کیجیے گا بھئی یہ محبوب کو محبوب سے ملائے کون؟ یہ عاشق کو معشوق سے ملائے گا کون؟ بیچ میں ایک دیوار کھڑی زندگی کی ہے، وہ وہاں یہ یہاں، دونوں مل نہیں سکتے. اس لیے اس نے موت کو رکھا کہ اگر تم چاہتے ہو اپنے معشوق کو دیکھو، اس کا دیدار کرو، اس سے ملو، تو اس دیوار کو تو تمہیں توڑنا ہی پڑے گا. صحیح نا؟ لہذا وہ موت کی دیوار گرے گی تو عاشق و معشوق ملیں گے، حبیب و محبوب کی ملاقات ہوگی. صحیح نا؟ تو عزیزان گرامی اسی لیے تو شہادت کو محبوب بنایا گیا، کیونکہ وہ ہر چیز محبوب ہوگی جو محبوب سے ملا دے. صلاۃ علی محمد والے محمد. ہر وہ چیز انسان کی نظر میں محبوب ہوتی ہے، ہر وہ ذریعہ، ہر وہ وسیلہ، سی نا، ہر وہ واسطہ کہ جو محبوب کو، یہی ہے نا، ہر وہ ذریعہ. اب وہ دنیاوی عاشقوں کا مزاج دیکھ لیجئے، ہے یا نہیں؟ کبھی کسی بچے کو ذریعہ بنائیں گے، کبھی کسی کو ذریعہ بنائیں گے، تو وہ ذریعہ یہ بن رہا، محبوب کوئی اور ہے، یہ محبوب نہیں ہے، لیکن یہ اتنے وقت تک محبوب ہے جب تک ذریعہ. اور کیجیے گا صلاۃ علی محمد والے محمد. ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس وقت تک محبوب ہے جبکہ یہ ہدف نہیں ہے محبت کا. یہ ہدف ہے، یہ ہدف نہیں ہے، نہیں ہے نا. لیکن محبوب کیوں ہے؟ یہ ذریعہ محبوب تک پہنچانے کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محبوب تک پہنچائے وہ قابل تعظیم ہوگا، قابل احترام ہوگا. ہے نا؟ اب میرا محبوب کون ہے؟ اللہ. تو اس تک پہنچوں کیسے؟ اس نے پہنچانے کے لیے وسیلے قرار دیے، ذریعے بنا دیے اس دنیا کے اندر. ہے نا؟ اور یہ کہا کہ ان پہ نظر رکھنا، اگر ان کے چہرے پہ خوشی کے آثار آ جائیں تو سمجھ لینا تمہارا رب خوش ہے، اور اگر یہ ناراض نظر آئیں تو سمجھ لینا تمہارا رب ناراض ہے. صلاۃ علی محمد والے محمد. اور فرما رہے یہ خوش ہیں. اچھا آپ پہچانتے کہاں سے خوشی کے اظہار کہاں ہوتا؟ جسم کے کون سے حصے پہ اظہار ہوتا خوشی کا؟ بھئی کہاں ہوتا اظہار خوشی کا؟ اظہار ہاتھوں سے کریں گے، پیروں سے کریں گے، کہاں سے کریں گے؟ کیسے پہچانوں کہ یہ میری بات سے خوش ہیں یا ناراض؟ تو چہرے پہ جو آثار آتے ہیں وہ آثار بتاتے ہیں کہ یہ ناراض ہے یا خوش. اب جو چہرے کا محتاج ہی نہ تھا تو اسے کیسے پہچانتے کہ یہ ناراض ہے یا خوش؟ اور کیجیے گا ذرا، ہے بھائی جو جسم و جسمانیت سے بری تھا، جسے چہرے کی ضرورت نہ تھی، اسے کیسے پہچانتے کہ یہ خوش ہے یا نہیں؟ ہم جب بھی خوشی کو پہچانتے ہیں تو چہرے سے پہچانتے ہیں. اس نے کہا جو تمہارا معیار ہے معرفت کا اسی معیار کے وسیلے بناؤں گا. لہذا کہا کہ جی یہ میرے چہرے ہیں. کبھی علی کو وجہ اللہ کہا، کبھی اہل بیت کو کہا کہ یہ اللہ کے چہرے ہیں. انہیں دیکھتے جاؤ، میری خوشی اور ناراضگی کو سمجھتے جاؤ. جی اور چہرے سے مراد یہاں جسمانی چہرہ تھوڑی ہے خدا کا، نا نہیں. آثار، جو آثار تم چہرے پہ دیکھتے ہو یہاں دیکھنا، نا، کیونکہ میرے پاس جسم و جسمانیت نہیں، میں کبھی تمہیں نظر نہیں آؤں گا، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، نا. تو لہذا ان کو دیکھنا. اب انہیں دیکھتے چلے جاؤ اور سمجھتے چلے جاؤ اگر یہ خوش ہیں تو وہ خوش ہے نا. ان کو دیکھتے چلے جاؤ، ولو کتنے ہی پردے آپ ڈال دو حق کو چھپانے کے لیے.
چاہے جتنے پردے ڈال دو حق کو چھپانے کے لیے، صحیح نا، لیکن حق چھپتا نہیں، حق کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ حکومتیں ختم ہو گئیں، سلطنتیں مٹ گئیں، صحیح نا، افراد کی طاقت ختم ہو گئی، راوی، محدث، مورخین، صحیح نا، سب نے بڑے کام کیے حق کو چھپانے کے لیے، سب ختم ہو گئے، لیکن حق ہے، صحیح نا، حق ہے اور وہ رہے گا، اسے چھپایا نہیں جا سکتا۔ بھائی اتنا سا فرق ضرور پڑے گا کہ کبھی سورج بادلوں میں چلا جائے گا تو روشنی تھوڑا کم نظر آئے گی، جب بادل ہٹ جائیں گے تو اور روشنی، صحیح نا۔ تو یہ جو پردے ہیں نا بس اتنا ہی کام کرتے ہیں وقتی طور پہ، صحیح نا، کہ سورج کی روشنی کو تھوڑا دھیما کر دیں، غور کیجیے گا، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ جیسے بادل جو ہیں پردہ بن جاتے ہیں سورج کے لیے، چاند کے لیے، جتنی دیر یہ اس کے سامنے بادل رہتے ہیں تو روشنی میں تھوڑا دھیما بنا جاتا، لیکن جیسے ہی جو ہے وہ بادل ہٹیں گے ویسے ہی نور پورے آب و تاب کے ساتھ ظاہر ہوگا، لہذا حق چھپے گا نہیں، اور یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا۔ نبی فرما گئے تھے کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ چھپانے والے چھپاتے رہے، کبھی جو ہے تھوڑی سی روشنی ماند ضرور پڑی ہوگی کسی زمانے میں، لیکن ہر دور میں جب بادل ہٹے تبھی جو ہے وہ نور پورے آب و تاب کے ساتھ نظر آیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد، جب پردے ہٹے۔ اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں پردے اٹھ رہے ہیں، ہے نا، جس میں پردے اٹھ رہے ہیں، وہ پردے کے جو ڈال دیے گئے تھے حق کے اوپر، اب وہ پردے اٹھائے جا رہے ہیں، ہے نا، پردے اٹھائے جا رہے ہیں۔ ابھی تک یہ کہا جاتا تھا کیا کرے گی یہ قوم جو ہمیشہ گریا کرتی ہو، روتی ہو، ماتم کرتی ہو، تڑپتی ہو۔ اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ملا متین صاحب تھے کلکتے کے، انہوں نے اپنی میگزین میں یہ باقاعدہ مضمون لکھا تھا، پرانے زمانے کی میگزین ہے، اس کے اندر یہ مضمون لکھا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا فارسی کے اعتبار سے، یہ گریا کن قوم، صحیح نا، یہ گریا کرنے والی قوم جو خود ہی اتنا رونے والی ہو، تڑپنے والی ہو، یہ کرنے، اس کی بس کی کیا ہے دنیا کے اندر جی۔ تو جانتے وہ بھی تھے کہ جو کچھ کریں گے وہ یہی کریں گے، لیکن وہ اپنے مضمون کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے اس حق کو چھپانا چاہتے تھے۔ آج ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ جو ہنستے رہے ہیں وہ کچھ نہ کر سکے، جو ہمیشہ گریا کرتے رہے ہیں انہوں نے پوری دنیا کے ظلم کو، جور کو جو ہے رلا دیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ہنسنے والوں سے کچھ نہ ہو سکا جی، جشن منانے والے کچھ نہ کر سکے۔ کیا کیا انہوں نے، بتائیے کیا کیا؟ تو شہادت رنگ لاتی ہے، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، یہ سوال یہ موت آئے کیسے؟ دو طریقے موت کے، ایک ہلاکت، ایک شہادت۔ موت دونوں طرح سے آئے گی۔ آپ کے مولا حضرت علی علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے لیے آسان ہے کہ میں بستر مرگ پہ لیٹا ہوا مر جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میدان جہاد میں جا کر کے تلوار چلاتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں۔ اور کیا موت تو دونوں صورتوں میں ہے نا، بستر پہ بیماری کے ذریعے بھی آ جائے گی، اور انسانیت کو بچاتے ہوئے، کرامت انسانی کو بچاتے ہوئے، شرف انسانی کو بچاتے ہوئے، تو دونوں موتوں میں کوئی تو فرق ہوگا۔ ایک وہ موت کہ جو نہ انسانیت کے لیے آئی، نہ دین کے لیے آئی، نہ رب کی مرضی کے لیے آئی، وہ ہلاکت قرار پائے گی، اور وہ موت جو انسانیت کو سرخرو کر گئی، جو انسانی معیاروں کو بچا گئی، صحیح نا، اسے شہادت کہا جائے گا۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا کہ ہمارے یہاں مرتا وہ ہے کہ جو ہلاک ہو جاتا ہے، اور کیجیے گا وہ نہیں مرتا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ تو عزیزان گرامی، ہم تو سب شہید ہوتے ہیں، اور بڑی طویل روایت ہے وہ حدیث جو ہم 2 جملوں میں سن لیتے ہیں، غور کیجیے گا 2 جملوں میں وہ حدیث ہم سن لیتے ہیں حضور پاک کی، وہ 2 جملے نہیں ہیں، بڑی طویل ہے وہ۔ بڑے مفسر گزرے ہیں، علامہ کشاف زمخشری، اکبر بھائی جانتے ہیں، علامہ کشاف زمخشری، اور ایک امام فخر الدین رازی، بڑے مفسرین میں ان کے نام ہیں اہل سنت کے۔ دونوں نے اس روایت کو مکمل لکھا، اس حدیث کو مکمل لکھا، ایک بار نہیں ہے اس روایت کے اندر من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، بلکہ کم سے 10 مرتبہ اس جملے کی تکرار کی گئی، صحیح نا، ماتا تائبہ، ماتا مغفورہ، صحیح نا،
کئی بار وہ ایسے گیا جیسے توبہ کر کے گیا ہو دنیا سے، وہ اس طرح سے دنیا سے گیا جیسے اسے پہلے ہی بخش دیا گیا ہو، وہ اس طرح سے جنت میں لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو سجا کر کے جو ہے دولہا کے گھر لایا جاتا، گھر کے، یعنی ایک استعارے کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ اور جو بغض محمد و آل محمد میں دنیا سے گیا وہ رحمت خداوندی سے مایوس گیا، ہے نا، وہ کفر کی موت مرا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ وہاں بھی کئی جملے اس حدیث کے اندر، وہاں بھی کئی جملے، لیکن ایک بات غور فرمائیے گا بس حدیث کے اندر، حدیث یہ ہم روز سنتے ہیں، مجالس میں روز پڑھی جاتی۔ نبی کریم فرما رہے ہیں من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ بہت سے فضائل اور کمالات اور مناقب ایسے ہیں جہاں نبی نے اہل بیت کو اپنے ساتھ شریک کیا۔ غور فرمائیے گا ذرا، نبی کریم نے اہل بیت کو اپنے ساتھ شریک کیا۔ میرے اہل بیت اس فضیلت میں میرے ساتھ ہیں، درود میں ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ جب ہم درود پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ پہلے محمد ہے نا، بعد میں آل محمد ہیں، لیکن یہ وہ فضیلت ہے جو نتیجہ دے رہی تھی، غور کیجئے، جو انسان کی زندگی کا نتیجہ پیش کرنے والی فضیلت تھی، اس میں اپنے آپ کو شامل نہ کر کے دنیا کو بتایا کہ دیکھو اس فضیلت میں شامل نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا جو میری محبت اور آل محمد کی محبت، بلکہ یہ کہا من ماتا علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے۔ صلاۃ علی محمد و آل محمد، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے۔ جی یہاں نبی کریم نے اپنے آپ کو شریک نہیں کیا، یہ نہیں کہا من مات علی حب محمد و آل محمد۔ غور کیجیے گا ذرا، ہونا چاہیے تھا محمد کی محبت اور آل محمد کی محبت، نہیں، وہاں اپنے آپ کو دور کر لیا۔ جب نتیجہ زندگی مل رہا تھا، موت نتیجہ زندگی ہے نا، جب وہ نتیجہ زندگی مل رہا تھا تو وہاں نبی نے کہا میں اپنے آپ کو دور کیے لیتا ہوں، اب صرف نتیجہ زندگی آل محمد کے ذریعے ملے گا۔ اب صرف نتیجہ زندگی میری آل کی محبت میں ملے گا۔ اچھا کیوں کیا یہ؟ نبی نے کیوں کیا؟ بھائی نبی حکیم ہے، صحیح ہے نا، نبی حکیم ہے، حکمت سے کام لینے والے ہیں، تو لہٰذا آپ نے یہ کیوں کیا؟ جانتے تھے جو کلمہ پڑھے گا وہ مجھ سے تو محبت کرے گا، ہر کلمہ گو مجھ سے محبت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہر مسلمان مجھ سے تو محبت کرے گا، مجھ سے نفرت کا اعلان نہیں کر سکتا، لیکن مجھ سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں میری آل سے نفرت کرے گا۔ لہذا نتیجے میں کہا اسلام تو میں نے پہنچا دیا، قرآن تو میں نے پہنچا دیا، دین تو تمہیں میں نے پہنچا دیا، تم مجھ سے تو محبت کرو گے، لیکن یاد رکھنا اگر میری محبت تک باقی رہ گئے تو نتیجہ زندگی میں ہلاکت ملے گی، شہادت نصیب نہیں ہوگی۔ صلاۃ علی محمد و آل محمد، یہ محبت مجھ تک نہیں رہنی چاہیے، ہے نا؟ لہذا یہ محبت میری آل تک پہنچنی چاہیے۔ نتیجہ آل کی محبت میں ہے، نبی کی محبت میں نہیں ہے۔ صلاۃ علی محمد و آل محمد، نتیجہ آل کی محبت میں ہے، نبی کی محبت میں نہیں ہے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کیا مسلمان نبی کو نہیں چاہتے؟ ہم نے کب منع کیا؟ ہم کب منع کر رہے ہیں مسلمان نبی کو نہیں چاہتے؟ کلمہ گو ہیں، صحیح نا؟ ہاں، نبی کو چاہنے والی محبت میں شہادت نہیں ہے، نبی خود کہہ گئے، بھئی میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، صحیح ہے؟ نبی بتا گئے کہ میری محبت میں مسلمان تو ہو سکتے ہو لیکن میری محبت میں کوئی مسلمان شہید نہیں ہو سکتا۔ صلاۃ علی محمد و آل محمد، جی میری محبت میں کوئی مسلمان شہید نہیں ہو سکتا۔ اچھا آج یہ مشاہدہ کر لیجئے، نبی کے بعد سے لے کے آج تک جتنے نبی کے چاہنے والے تھے کوئی شہید نہیں ہوا۔ پتہ نہیں بات پہنچ گئی یا نہیں پہنچ گئی؟ غور کیجئے گا ذرا، جتنے صرف نبی کے چاہنے والے تھے ان میں کوئی شہید نہیں ہوا، پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں جی، ان میں کوئی شہید نہیں ہوا جتنے نبی کے چاہنے والے تھے۔ کربلا کے وقت پہ سارے مسلمان نبی کے چاہنے والے تھے یا نہیں تھے؟ سب چاہنے والے تھے یا نہیں تھے؟ وہ کلمہ گو کہاں تھے، کہاں کھڑے تھے؟
وہ نبی کی محبت لے کر کے کہاں موجود تھے, کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ ایک سوال ہے یا نہیں ہے جی؟ اچھا, جتنے یزید کی طرف سے مرے, غور سے سنیے گا, کربلا میں جتنے یزیدی مارے گئے, مارے تو گئے نا, غور کیجئے گا ذرا, میں کہہ رہا ہوں قتل بھی ہوئے, مارے بھی گئے, غور کریے گا ذرا, جتنے بھی یزیدی مارے گئے سب کلمہ گو تھے, نبی سے محبت کرتے تھے, نمازوں کا قیام کر رہے تھے, شریعت پہ ظاہراً عمل کر رہے تھے. یہ مجھے انصاف سے بتاؤ, ان یزیدیوں میں کوئی شہید کہا جاتا؟ اور کیجئے, ان میں کوئی شہید ہے؟ کبھی بنو امیہ کے کسی جو ہے وہ مورخ نے لکھ دیا کہ فلاں شہید ہرملہ شہید ہوا؟ کوئی غور فرمائیے ذرا. دعوی محبت تو ہرملہ کو بھی تھا نبی سے, دعوی محبت شمر کو بھی تھا نبی سے, خولی کو بھی تھا, انس کو بھی تھا, انہیں سب کو تھا, صحیح نا؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں, ان میں سے کسی کو خود انہی کے مورخین نے لکھا؟ بنو امیہ کے نمک خاروں کو تو کہہ دینا چاہیے تھا یہ شہید ہو گئے, لیکن کسی نے آج تک نہیں لکھا کہ وہ شہید ہوئے. اور بنو امیہ کے نمک خاروں نے بھی اگر شہید لکھا تو کسے لکھا؟ اس کا مطلب یہ, جو محبت اہل بیت تک رہ جائے, اگر قتل بھی کر دیا جائے تو شہید نہیں ہوتا, ہلاک ہی ہوتا ہے. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر. اہل بیت تک آؤ گے تبھی شہادت ملے گی جی, اہل بیت کی محبت تک آؤ گے تو شہادت ملے گی. اچھا, آج پورے عالم اسلام کو دیکھ لو, نبی کے چاہنے والوں کی کوئی کمی ہے کیا؟ حضور پاک کے چاہنے والوں کی کوئی کمی ہے, کلمہ پڑھنے والوں کی کوئی کمی ہے, نمازیں پڑھنے والوں کی کوئی کمی ہے؟ لیکن میں نماز کو ہلکا نہیں کر رہا ہوں, کبھی تم بھی چھوڑ دو. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر. میں صرف ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ نمازوں سے محبت ہے, قرآن سے محبت ہے نا, اظہار محبت کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ نبی کریم سے محبت ہے, ظاہراً اسلام سے محبت ہے, اظہار محبت ہو رہا ہے جی. نہیں, مجھے انصاف سے بتاؤ, جو محبت نبی تک رک گئے, محبت نبی محمد مصطفیٰ تک رک گئے, ان میں کسی کے اندر جذبہ شہادت ہے؟ میں حالات حاضرہ میں آ گیا جی, ان میں کسی کے اندر جذبہ شہادت ہے؟ 56 ملک بیٹھے ہوئے سارے مسلم ہیں, سب کے اذانیں ہو رہی, سب کے عالیشان مسجدیں بنی ہوئی ہیں, لیکن جذبہ شہادت کسی ایک کے اندر پیدا نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کے محب ہیں, اور نبی نے بتا دیا میرا محب کبھی جذبہ شہادت پیدا نہیں کر سکتا, جو آل رسول کا محب ہوگا اسی میں یہ جذبہ شہادت پیدا ہوگا. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. جو آل رسول کا, میری آل کا محب ہوگا اسی میں جذبہ شہادت پیدا ہوگا. تو 56 ممالک ایک طرف, یا یوں کہوں کہ نبی کے چاہنے والے ایک طرف ہیں, اور آل رسول کے چاہنے والے ایک طرف. شہادت کون دے رہا؟ کون دے رہا شہادت جی؟ اب دیکھیے, یہاں میں کوئی اختلاف کرنے نہیں آیا ہوں, ہمارے اہل سنت بھائی سب محترم ہے ہمارے لیے, لیکن اب اہل سنت بھائیوں کو اپنے علماء سے اتنا تو سوال کرنا چاہیے مسجدوں میں, قاریان قرآن سے, حافظان قرآن سے, کہ یہ فلسطین کا مسئلہ شیعوں کا ہے کیا؟ امام باڑہ چھوڑو, شیعہ بھی نہیں ہے نا. ہمیں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے یہ تو اپنے فرقے کے لیے کرتے ہیں, فرقے کے لیے کرتے ہیں. ہم ایک ہم ہی تو ہیں جو قوم کے لیے کرتے ہیں, باقی تو سب فرقوں کے لیے کرتے ہیں. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر. باقی تو سب فرقوں کے لیے کرتے ہیں جی. تو عزیزان گرامی, مجھے انصاف سے بتاؤ, پوچھو اپنے علماء سے کہ بھئی یہ سعودی شیعہ ہے یا اہل سنت بھائی رہتے ہیں؟ یہ جارڈن شیعہ ہے یا اہل سنت بھائی رہتے ہیں؟ یہ مصر شیعہ ملک ہے یا اہل سنت بھائی رہتے ہیں؟ یہاں ہے نہیں, غور کیجیے گا. اچھا, جو فلسطین ہے وہ شیعہ ہے یا اہل سنت رہتے ہیں؟ تو سب اہل سنت ہیں فلسطین کے اندر. تو یہ جارڈن آگے کیوں نہیں آیا؟ یہ فتوے دینے والے مفتی, صحیح ہے, یہ آگے کیوں نہیں, آپ کیوں نہیں فتویٰ دیتے کہ مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ مسلمان کی حفاظت کرے, مدد کرے, صحیح ہے, لیکن اب کوئی فتویٰ نہیں آتا. اور فتویٰ کس کا آ رہا؟ جو حفاظت کے لیے آگے بڑھا, یہ کافر ہیں. تو بھائی بالکل صحیح کہا آپ نے, یہ تاریخ ہے ہماری
جس نے دین کی حفاظت کی، جس نے نبی کی حفاظت کی، جس نے نبوت کی حفاظت کی، جس نے توحید کی حفاظت کی. یہ تو ہماری تاریخ ہے، صحیح نا. جس نے قوم کی حفاظت کی، جس نے قوم کو تفرقے سے بچایا، جس نے مسلمانوں کی حفاظت کی، صحیح نا، جس نے شریعت اور اسلام کو پروان چڑھایا، تم نے ہمیشہ اسی کو کافر بتایا. تم نے اسی کو کافر بتایا، صحیح ہے نا. تمہاری نظر میں مسلمان ہی وہ رہا جو نبی کے خلاف لشکر لاتا رہا، جو نبی کے خلاف لشکر جمع کرتا رہا. احد میں کون لشکر لایا؟ بدر میں کون لشکر لایا؟ وہ تاریخ میں مسلمان، وہ تاریخ میں مسلمان ہے. اسے قلم لکھتے نہیں تھکتا کہ یہ مسلمان تھے، مسلمان تھے، مسلمان تھے. جس نے نبوت کو بچایا، جس نے رسالت کی حفاظت کی، جس نے کلمے کو بچایا، جس نے اسلام کو آگے بڑھایا، جس نے اپنے بیٹوں کو شیب ابی طالب میں محمد کی حفاظت کے لیے لٹا دیا ہے، وہ آج بھی کافر ہے. وہ تمہاری کتابوں میں آج بھی کافر ہے. تو بھائی تمہارا مسلمان بھی سیاسی، تمہارا کافر بھی سیاسی. غور فرمائیے گا ذرا، تمہارا مسلمان بھی سیاسی اور تمہارا کافر بھی سیاسی. غور سے سنیے گا بات کو، پہنچا پاؤں شاید. کیوں؟ اس لیے کہ سیاستوں نے کچھ لوگوں کو، کافروں کو مسلمان بنا دیا، اور سیاستوں نے ایک مومن کو کافر بنا دیا. ٹھیک، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، ابو طالب جو ہیں وہ دینی کافر ہیں یا سیاسی؟ پتہ نہیں، وہاں تک میں سننا چاہتا ہوں. بھئی حضرت ابو طالب دینی کافر ہیں یا سیاسی ہیں؟ کیوں؟ جب ہم کہتے ہیں ابو طالب نے کیا کیا تو کہتے ہیں قربانیاں دی. ذوالعشیرہ نہ ہوتا اگر ابو طالب نہ ہوتے، اسلام کا پیغام نہ بڑھتا اگر ابو طالب نہ ہوتے. شیب ابو طالب نے کیا کیا؟ اپنی اولاد کو لٹا دیا. کس کی حفاظت کے لیے؟ اچھا، نبوت کی حفاظت کے معنی کیا ہیں؟ یعنی کلمہ توحید کی حفاظت. یہی ہے نا. تو کلمہ توحید کی حفاظت کے لیے اپنی اولاد کو بستروں پہ لٹاتے رہے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ کافر. صحیح نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کردار تو بتا رہا ہے وہ مومن تھا. کیجیے گا، کردار بتا رہا مومن تھا. صحیح نا. حکومتیں بتا رہی، سیاست کہہ رہی وہ جو ہے کافر تھا. تو اس کا مطلب کافر ہوئے سیاسی طور پہ، دینی طور پہ ابو طالب کافر، سیاسی کافر ہیں. اچھا، ایک طرف ابو سفیان، شب ہجرت میں گھر کس نے گھیرا؟ شب ہجرت سے پہلے مکے میں کوڑا کس نے ڈلوایا؟ پتھر کس نے پھکوائے؟ اذیتیں کس نے دلوائیں؟ اوجھڑیاں کس نے پھکوائیں؟ یہ سب کس نے کیا؟ جنگ احد میں جو ہے وہ لشکر لے کے کون آیا؟ جنگ بدر میں لشکر لے کے کون آیا؟ جنگ احزاب میں جسے خندق کہتے ہیں اس میں لشکر لے کے کون آیا؟ ابو سفیان. تو کردار تو کہہ رہا کافر ہے. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں. کردار اور عمل بتا رہا کافر ہے، سیاست کہہ رہی مومن ہے. اس کا مطلب ابو سفیان سیاسی مومن، ابو طالب سیاسی کافر. غور کیجیے گا ذرا، ابو سفیان سیاسی مومن اور ابو طالب، سنیے ذرا سنیے، سیاسی مومن. میں اسی لیے لفظ سیاست کو ساتھ میں لگا رہا ہوں. بھائی صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد. ابو سفیان سیاسی مومن، ابو طالب سیاسی کافر. اب ایک سوال کر لیتا ہوں تمام علماء سے، سیاسی مومن جنت میں جائے گا یا دینی مومن؟ بھئی یہ سیاسی مومن جنت میں جائے گا یا دینی مومن؟ ہے نہیں. تو جو دین میں مومن ہوگا وہ جنت. اچھا، سیاسی کافر جہنم میں جائے گا یا دینی کافر؟ صحیح نا. تو جو دین میں کافر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. سیاستوں سے کچھ نہیں ہوتا، چاہے جس کو مومن بنا لو، جسے کافر بنا لو. اگر دین میں مومن ہے تو جنتی ہے، دین میں کافر ہے تو جہنمی ہے. صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی، ہمارا تو یہ المیہ رہا، صحیح نا. ہماری تو یہ بڑی مصیبت رہی کہ طول تاریخ میں ہمیں کافر کہا گیا سیاسی طور پہ، اور دشمنان اسلام کو مومن بنا دیا گیا کہ یہ مسلمان تھے. صحیح نا. یہ تاریخ ہے ہماری. اچھا، وہ سلسلہ آج تک چینج نہیں ہوا، آج تک چینج نہیں ہوا. جو ابو طالب نے کیا طول تاریخ میں اولاد ابو طالب وہی کرتی رہی.
اور فرمائیے طول تاریخ میں جناب ابو طالب کی اولاد اور ان کی اولادوں کی اولادیں وہی کر رہی جو ابو طالب نے کیا تھا، ہے نا؟ اور آج ہم جتنے شیعہ ہیں وہی کر رہے ہیں جو ابو طالب نے کیا تھا. اور کیجئے ہم اسی سیرت پہ باقی، اسی کردار پہ باقی ہیں، اور ہمارے جو مخالف ہیں وہ وہی کر رہے ہیں جو ابو سفیان نے کیا تھا. اور کیجئے گا آج بھی اسلام کے خلاف پیسہ دینے والے صحیح مسلمانوں کو جو ہے نقصان پہنچانے والے صحیح کون ہیں؟ جو ضمیر فروش ہیں. صحیح ہے، کون ہیں وہ لوگ؟ وہی تو ہیں جو اسرائیل کو کہیں نہ کہیں در پردہ مدد کر رہے ہیں نا، مدد کر رہے ہیں. ابھی ترکیہ کی حالت یہ تھی چند دنوں پہلے تک کہ ایک طرف یہ کہہ رہا کہ اسرائیل سب سے بڑا آتنکوادی ملک ہے، زبان کہہ رہی آتنکوادی ملک ہے، اور ان 6 مہینے جو پچھلے 6 مہینے گزرے ہیں اس میں 60 ملین کی تجارت میں بزنس میں اضافہ ہو گیا اسرائیل کے ساتھ. غور کیجیے 60 ملین ڈالر کا بزنس بڑھ گیا. تو بھائی آپ زبان پہ کیا ہے آپ کے، اور عمل میں کہاں ہیں آپ؟ غور فرما رہے ہیں آپ، عمل میں کہاں اور زبان میں کہاں؟ جی یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا جب سے ایران نے یہ کہا نا کہ ہم اس ہر عرب ملک پہ حملہ کریں گے جو ہمارے خلاف امریکہ کو اور اسرائیل کو اڈے دے گا، جو اپنا ہوائی اسپیس دے گا اس پہ حملہ کریں گے، وہ ہمارا دشمن ہے. تب جو ہے سب تھوڑا نرم پڑ گئے، نہیں ہم اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں. کیجیے ہم اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں. اچھا اور ابھی تک کس کے ساتھ تھے؟ اور کیجیے گا اس کا مطلب ان لوگوں کو اپنے مفادات زیادہ پیارے ہیں، اسلام کے مفادات پیارے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اسلام کے مفادات ان کو پیارے نہیں ہیں، امت کے مفادات سے انہیں کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور طول تاریخ میں دیکھ لو، کسی کہنے والے نے کہہ دیا جب امام حسن نے کہا بیٹے سے، اس کے امام حسن نے کہا تھا نا بیٹے سے، جب ہلکے سے کوئی گستاخی ہو گئی راستے پر، تو کہنے لگا یہ آپ نے کیا کیا؟ تو کہا ابن غلام. تو جوش تو آنا ہی تھا، جسے ساری امت کہتی ہو امیر ہیں، اس کے بیٹے کو حسن غلام کہہ دیں. دوڑا ہوا آیا، بابا آپ کیا ہیں؟ کہا میں امیر ہوں مسلمانوں کا. اچھا آپ امیر ہیں تو میں کون ہوا؟ کہا ابن امیر. یہی تو ہے نا، بھئی آپ کون ہوئے؟ کہا بیٹے آپ ابن امیر ہیں. تو کہا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابن غلام. مجھ سے کہا ابن غلام. کہنے لگے کہا ہے. بار بار پوچھا بیٹا کہا ہے؟ واقعی امام حسن نے ایسا کہا ہے؟ یعنی خدا کی قسم کتنا دل میں شوق ہے کہ غلامی مل جائے. اور کیجیے اس امیری سے بہتر ہے ان کی غلامی مل جائے. بیٹے سے بار بار پوچھ رہے کہاں ہے؟ کہاں بابا کہاں ہے؟ اچھا بیٹا جلدی سے قلم دوات لے کر کے آئے. لے بیٹا لکھوا لا، لے بیٹا لکھوا لا. تو بابا کیا کیجیے گا؟ تو میرے کفن میں رکھ دینا شفاعت ہو جائے. اور کیجیے گا اس کا مطلب جو آج اپنے اہل بیت کے ناموں کو کفن میں لے جاتے ہیں، اور کیجیے گا کہیں نہ کہیں تو وہ شفاعت کا ذریعہ ہے نا. تو کہا لکھوا لا. صحیح ہے. تو عزیزان گرامی دیکھا آپ نے یہاں تو قلم دوات مانگا ہی نہیں تھا. یہاں تو ابن غلام کہا تھا. بات دیکھیں یاد رکھیے جب قوم اور امت کی نجات کا مسئلہ آتا ہے تو یہ لوگ قوم کو چھوڑ دیتے ہیں. جب اپنی بات آتی تو کہتے ہیں لکھوا لاؤ. جب نبی کہہ رہے تھے میں ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ کبھی یہ قوم گمراہ نہ ہو، تو کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اس کا مطلب جو قوم کے ساتھ نہ ہو وہ لیڈر یہ ہیں جو دشمنان اہل بیت ہیں. جو ہمیشہ قوم کے ساتھ رہتے ہیں وہ لیڈر اہل بیت ہیں کہ اگر کربلا میں بھی ہیں تو اپنے چاہنے والوں کو یاد کر رہے ہیں. جانا تو سلام کہہ دینا، چاہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، ہمیشہ چاہنے والوں کو یاد رکھا. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. لکھوا لو. اور کیجیے آپ نے. تو عزیزان گرامی آج جو کچھ ہو رہا ہے عالم اسلام کے اندر، جو کچھ ہو رہا ہے نا، 50,000 سے زیادہ مسلمانوں کا خون بہہ گیا. آج ان مسلمان بچوں کے پاس، مسلمان عورتوں کے پاس، مسلمان زخمیوں کے پاس آج دوائیں نہیں ہیں. ہاسپٹلز تباہ و برباد کر دیے گئے. حتیٰ وہ کیمپ جو WHO نے لا کر کے لگائے تھے
ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ان کیمپوں پہ حملہ کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ پھر بھی ساری دنیا کا میڈیا اور بالخصوص ہمارے ہندوستان کا میڈیا شور کرتے نہیں تھکتا کہ یہ آتنکوادی، یہ آتنکوادی، یہ آتنکوادی، جبکہ فرانس اور اٹلی جب سے اس نے جو ہے اسرائیل نے حملہ کیا، اٹیک کیا ہے UN کے آفسوں پہ اور ان کے فوجیوں پہ، تب سے اٹلی اور فرانس اور باقی ممالک بھی کہہ رہے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے نا، یہ سب نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوئی آتنکوادی نہیں کہتا۔ اور کیجیے ذرا، یہ تعصب قومی بھی کتنی بری چیز ہے، تعصب مذہبی بھی کتنی بری چیز ہے یا نہیں؟ اگر ہم سے نفرت نہ ہوتی تو یہ بات وہاں تک نہ جاتی۔ اسلام سے کیونکہ یہاں نفرت ہے، مسلمانوں سے نفرت ہے، ہماری نفرت میں انہیں آتنکوادی کہا جا رہا، ورنہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اپنی زمین کی، اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں جی۔ جو اپنی زمین کے اوپر سے ناجائز قبضہ ہٹانے کے لیے لڑے، کیا وہ آتنکوادی ہے؟ کیا وہ آتنکوادی ہے؟ ایک سوال ہے بھئی، ہم نے بھی لڑائی لڑی تھی یا نہیں لڑی تھی؟ کس کام کے لیے لڑی تھی؟ حکومت تو انگریزوں کی قائم ہو چکی تھی نا، انگلینڈ کی حکومت تھی نا یہاں، تو قائم ہو چکی تھی، تو اس کا مطلب کوئی بھی گروہ نہیں بننا چاہیے تھا حکومت کے خلاف۔ بھئی جو بھی گروہ بنے گا وہ آتنکوادی کہلائے گا، وہ اسٹیٹ ہے۔ لیکن ہم نے اس حکومت کو یہاں سے اس ظلم و بربریت کو ختم کرنے کے لیے ہم نے قربانیاں دی یا نہیں دی؟ دی نا۔ ارے جو قربان ہوئے ہم نے ان کو کیا کہا؟ انہیں ہم نے کہا یہ فریڈم فائٹر ہیں جی۔ جو اس زمانے میں قتل کر دیے گئے انگریزوں کے ہاتھوں، ہم نے انہیں کیا کہا؟ شہید کہا یا نہیں کہا؟ تو یہ معیار بدل کیوں رہا ہے؟ جب ہم اپنی آزادی کی جنگ لڑتے ہیں، اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے شہادتیں دیتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، تو ہم تو شہید۔ تو دوسرا اگر اپنی زمین کو آزاد کرانے کے لیے لڑے، اور خدا کا شکر ہے ہماری حکومت کی لسٹ میں آج بھی نہ حزب اللہ آتنکوادیوں میں ہے اور نہ حماس آتنکوادیوں میں۔ ہمیشہ ہندوستان کی حکومت نے فلسطین کا سپورٹ کیا ہے اور آج بھی سپورٹ میں کھڑی ہے، لیکن یہ میڈیا جسے ہم گودی میڈیا کہتے ہیں نا، یہ گودی میڈیا یہ کسی کے اشارے پہ کام کر رہا ہے جی۔ ان کی زبانیں نہیں تھکتی، آتنکوادی مارا گیا، آتنکوادی مارا گیا، آتنکوادی مارا گیا، سی ہے نا۔ اور اب تو وہ وقت آ گیا، دیکھ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ صدی تشیع کی صدی ہے مسلمانوں کے درمیان، یہ صدی تشیع کی صدی، اور وہ وقت بہت قریب ہے۔ ابھی حزب اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم تمہارے گھر تک بھی آ سکتے ہیں، سارے ڈیفنس سسٹموں کو توڑ کر کے ہم تمہارے گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں کمزور نہ سمجھنا۔ ہمارے ہاں قائد جب کوئی قتل کر دیا جاتا تو وہ مرتا نہیں ہے، بلکہ اس کی شہادت ہمیں اور حوصلہ دیتی، شہادت ہمیں اور حوصلہ دیتی۔ اور خدا کا شکر ہے کہ انقلابی وقت ہے۔ آج عرب علماء کو سنیے، آپ جائیے یوٹیوب پہ، کیا کریں، ہمارے لوگ عربی نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا، عربی نہیں جانتے ہمارے۔ ایک شخص ہے عربی عالم دین کہہ رہا کہ جی 3 کروڑ مسلمان تیار کھڑا شیعہ ہونے کے لیے۔ وہ کہہ رہا میرا سروے یہ کہتا کہ 3 کروڑ مسلمان اس وقت شیعہ ہونے کے لیے تیار کھڑا۔ جی 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 جی۔ تو عزیزان گرامی، اب علماء آ رہے ہیں باہر نکل کے کہ جن پہ ہم بھروسہ کیے بیٹھے تھے وہ کیا کر رہے ہیں، اور جن کو ہم کافر بتاتے رہے طول تاریخ میں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ دونوں کا کردار سامنے ہے، صحیح ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ سیاسی کافر کب تک چلے گا؟ خدا کے لیے ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ہے نا، سب مل جل کر کے کام کرو، ایک قوم کی طرح زندگی گزارو۔ اور فرما رہے ہیں ہم کسی کے مقابلے میں ایک ہونے کی بات نہیں کر رہے ہیں، نا، کسی کے مقابلے میں ایک مت ہو، لیکن یہ کہ ایک دوسرے کو کافر بتانا چھوڑ دو، کفر کے فتوے دینا چھوڑ دو، سب کو مسلمان سمجھو۔ ہم نے تو کبھی اپنے بڑے بھائیوں کو کسی کو بھی کسی فرقے کو کافر نہیں کہا، حتیٰ جنہیں کہنا چاہیے تھا انہیں بھی نہیں کہا، جنہیں کہہ دینا چاہیے تھا انہیں بھی ہم نے نہیں کہا۔ ہم نے اتنی رواداری برتی، صحیح ہے یا نہیں، ہم نے ان کو بھی کافر نہیں کہا۔ تو خدا کے لیے ایک ہو جاؤ، صحیح، ایک قومی زندگی گزارو، اتحاد اپنے اندر پیدا کرو، یہ کفر کے فتووں سے باہر نکلو، علماء کو سمجھاؤ اپنے کہ بھئی یہ کب تک چلتا رہے گا، یہ کھیل کب تک چلے گا، سوال ہے یا نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، شہادتیں ہماری میراث ہیں، ہمیں شہادتوں سے خطرہ نہیں ہے، شہادتوں سے ڈر نہیں ہے۔ ہم طول تاریخ میں شہید ہوتے رہے ہیں اور یہ شہادتیں ہماری میراث، ہم شہادتیں پیش کرتے رہیں گے۔ آج بھی اس زمانے میں آ کر کے اس سال کے اندر سینکڑوں جو ہیں وہ ایرانی کمانڈر شہید کر دیے گئے، صحیح نا، سینکڑوں افراد جو ہیں وہ حزب اللہ کے شہید کر دیے گئے،
لیکن ہمیں شہادت سے کوئی خطرہ نہیں، ہم ڈرے ہوئے نہیں، گھبرائے ہوئے نہیں۔ اور یاد رکھو سید حسن نصر اللہ شہید کا وہ جملہ، اللہ ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، شہداء کے ساتھ شمار فرمائے۔ عزیزان گرامی، ان کا وہ جملہ کہ جب داعش نے یہ جملے کہے تھے نا کہ ہم مٹا دیں گے، ہم ختم کر دیں گے، تو سید حسن نصر اللہ شہید نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر تم مٹا سکتے تھے نا تو صرف کربلا میں مٹا سکتے تھے، تم صرف کربلا میں مٹا سکتے تھے ہمیں، لیکن جب وہاں نہ مٹے، عاشورے کے دن مٹا سکتے تھے، صحیح نا، وہاں تھا تمہارا ایک موقع دیا تھا مٹانے کا، اور اگر ہم عاشور کو نہ مٹائے جا سکے تو اب قیامت تک کوئی طاقت پیدا نہیں ہوئی جو ہمیں مٹا دے، اب کوئی طاقت پیدا نہیں ہوئی جو ہمیں مٹا دے، صحیح نا۔ تو عزیزان گرامی، شہادتوں سے نہ ڈریں ہمارے نوجوان بھی گھبرائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ایران حملہ کیوں نہیں کر رہا، اٹیک کیوں نہیں کر رہا، اتنے لوگ شہید ہو گئے، ہم آپ اکیلے ہیں، صحیح نا، وہاں ہزاروں جو ہیں عقل جمع ہو کر کے غور و فکر کر رہے ہیں، صحیح ہے، ہاں، اور کیجیے گا، جذبات کا نام جو ہے جہاد نہیں ہوتا، عقل و فراست کا نام جہاد ہوتا ہے، اور کیجیے گا۔ اور یہ مت سمجھیے کہ اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، 75 سال، ابھی یہ جملہ کہا آیت اللہ خامنائی صاحب نے کہ ہم نے 75 سال پیچھے کر دیا، اور پوری دنیا کے اوپر جو خوف طاری ہو گیا تھا اسرائیل کا، امریکہ کا، اس خوف کو توڑنے والے ہم ہیں، اس خوف کو ختم کرنے والے ہم ہیں، صحیح نا۔ ہمیں یہ کریڈٹ جائے گا کہ ہم نے حوصلہ دیا قوموں کو کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، صحیح ہے، اگر ہم نہ ہوتے تو یہ خوف طاری رہتا ہے ایسے ہی۔ 90 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ امریکہ کے بیسس پہ ہم نے حملے کیے، کیوں؟ ہم نے خدا کو سپر پاور مانا، کسی کو سپر پاور نہیں مانا، ہم نے اللہ کو سپر پاور مانا، ہم نے کسی کو سپر پاور نہیں مانا۔ اور جس دن یہ قوم اللہ کو سپر پاور مان لے گی، اس دن جو ہے یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، گھبرانے کی ضرورت۔ بس عزیزو، امام حسین علیہ السلام نے وہ شہادتیں پیش کی، اور یہ جتنی شہادتیں آج ہم پیش کر رہے ہیں یہ کربلا ہی کا ذریعہ، کربلا وسیلہ ہے، کربلا ہمیں تحریک دیتی ہے، کربلا مشن ہے یہ، صحیح نا، کہ ظلم کے خلاف کبھی خاموش نہ ہونا، ہمیشہ ظالم کے خلاف رہنا، مظلوم کے حامی بن کے رہنا۔ سید سجاد جب کربلا کے بعد ابن زیاد کے دربار میں پہنچے نا، کل بھی میرا مولا یک و تنہا تھا، آج بھی اس مولا کے چاہنے والے یک و تنہا میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، صحیح نا۔ جب پہنچے، مجھے بتاؤ کیا بچا تھا؟ ایک سوال ہے اپنی جگہ، آ گیا مصیبت میں، کیا بچا تھا؟ کربلا کے بعد بچا کیا تھا؟ ایک بیٹا چھوڑ گئے امام، ایک فرزند چھوڑ کر کے گئے تھے نا، اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، اس کے پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توخ خاردار تھا، زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا، شہر بشہر، گاؤں بگاؤں، بستی ببستی گزارا جا رہا تھا، تماشائی تماشا دیکھ رہے تھے، مذاق اڑانے والے مذاق اڑا رہے، یہ سب کچھ ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا جی؟ لیکن جب ابن زیاد کے دربار میں وہی پہنچے جنہیں قیدی بنا کر کے لایا گیا تھا، ابن زیاد نے کہا جب سب مارے دیے گئے کربلا میں تو یہ جوان کیسے زندہ رہ گیا، اسے قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا تو حدثنی بالقتل، ابن زیاد کیا تو مجھے قتل سے ڈرا تھا؟ ابن زیاد اسی دن سمجھ گیا تھا کہ جس کے سارے مارے گئے ہیں اس کے اندر اگر یہ حوصلہ باقی ہے، اگر اس کے اندر یہ حوصلہ باقی تو پھر ان کو کوئی نہیں مٹا سکتا، کوئی ان کے اوپر تسلط نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ کہنے لگا تمہارے اندر یہ جرت؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا کہ ہاں ابن زیاد سن، قتل تو ہمارے لیے کرامت ہے، شہادت ہماری میراث ہے، تو ہمیں قتل سے ڈرا رہا؟ تو عزیزان گرامی، ہم تو اس امام کے ماننے والے ہیں جو ابن زیاد کے دربار میں حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حالت قید میں ہونے کے باوجود جو ہے اسے للکار رہا تھا، تو ہمیں کون سا خطرہ، ہمیں کون سا ڈر ہے؟ لہٰذا عزیزان گرامی آ گئے آپ کے اور میرے مولا، شام سے، کوفے سے شام چلے گئے، شام کے درباروں بازاروں سے گزرتے ہوئے، قید خانوں سے ہوتے ہوئے مدینے آ گئے۔ لیکن عزیزو وہ جملے وہاں کہہ تو دیے تھے میرے مولا نے، غور سے سنیے گا ذرا۔ ایک روز وضو فرما رہے ہیں اپنے صحن خانہ میں بیٹھے ہوئے، وضو فرما رہے ہیں، اور یہ ہر روز کا طریقہ تھا کہ جب وضو کرتے تھے تو اتنے اشک باری کرتے تھے پانی کو دیکھ کر کے، کبھی بابا کی پیاس یاد آتی تھی، کبھی بھائی اکبر کی پیاس یاد آتی تھی، کبھی چچا کا پیاسا رہنا یاد آتا تھا، کبھی یہ یاد آتا تھا کہ میری چھوٹی سی بہن سکینہ کربلا سے لے کے شام تک لتش لتش کرتی رہی اور یہ پانی نصیب نہ ہو سکا، میری پھوپھیاں پیاسی رہیں، میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے رہے۔ عزیزو ایک مرتبہ اسی پیاس کو یاد کر کے
بار بار گریا کرتے ہیں، کبھی بابا کی پیاس کو یاد کرتے ہیں، کبھی قاسم کی پیاس کو، کبھی اون و محمد کی پیاس کو یاد کرتے ہیں، کبھی سکینہ کو یاد کرتے ہیں. اتنے اشک باری کی کہ وہ پانی مضاف ہو جاتا تھا، اس پانی کو پھینک دیتے، دوبارہ پانی لیتے. اسی اسنا میں ایک چاہنے والے نے دق الباب کیا. امام نے کنیز سے کہا دیکھو کون ہے. ایک مرتبہ کنیز نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ منہال ابن عمرو کھڑے ہوئے ہیں. امام کے صحابی بھی تھے، امام کے شاگرد بھی تھے، امام کے چاہنے والے بھی تھے. وہ ایک مرتبہ کہا بلا لو. وہ ایک مرتبہ منہال اندر داخل ہوئے. عجیب منظر دیکھا، مولا کے ہاتھ میں پانی ہے، وضو کرنا چاہتے، بار بار پانی کو پھینک دیتے ہیں، دوسرا پانی لیتے ہیں. ایک مرتبہ تادیر کھڑے اس منظر کو دیکھتے رہے، تادیر کھڑے اس منظر کو دیکھتے رہے. جب برداشت نہ ہوا تو آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد کہا فرزند رسول، ارے میرے مولا سید و سردار، ارے کب تک گریا کیجئے گا؟ کربلا کو تو ایک زمانہ ہو گیا. بس جیسے ہی یہ جملے سنے میرے مولا نے چیخ مار کے رونے لگے. منہال، اب تو ہمارے چاہنے والے بھی ہمارے حق میں انصاف نہیں کرتے. ارے یعقوب سے ایک بیٹا یوسف جدا ہو گیا تھا، علم نبوت سے جانتے تھے کہ بیٹا زندہ ہے، لیکن جدائی اور فراق پہ اتنا گریا کیا کہ آنکھوں کا نور جاتا رہا، آنکھیں سفید ہو گئیں. ہائے میرے 18 فخر یوسف کربلا کے میدان میں میری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیے گئے. مجھے ان کے لاشوں کے قریب سے ایسے گزارا گیا جیسے ان سے میرا کوئی رشتہ ہی نہ ہو. ارے جب مجھے گزارا جا رہا تھا، میرے بھائی اکبر کا لاشا پڑا تھا، میرے چچا عباس کا لاشا پڑا ہوا تھا، چھوٹا سا بھائی علی اصغر، ارے سر تو نہ تھا، جسم ریگے گرم پہ پڑا ہوا تھا، میرے بابا کا لاشا پامال پڑا ہوا تھا، لیکن کوئی نہ تھا یہ کہتا ارے یہاں سے نہ گزارو، یہاں لاشیں پڑے ہوئے ہیں. ہاں عزیزو، آج ایک بھائی کو، ہمیں بھائیوں کو پرسہ دے رہے ہیں بھائی کا، ہم اولاد کو پرسہ دے رہے ہیں ان کے باپ کا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ جب یہ بھائی ہمارا اس دنیا سے گیا تو مائیں اور بہنیں جمع ہو گئی ہوں گی، بیٹیوں کو گلے سے لگا لیا ہوگا، تسلی دی ہوگی، تشفی دی ہوگی. اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، بیٹوں کو گلے سے لگایا ہوگا اور مومنین نے تسلی و تشفی دی ہوگی. بڑے ادب و احترام سے جنازہ دفن کیا، بڑے ادب و احترام سے سارے کام ہوئے نا. لیکن عزیزو مجھے انصاف سے بتاؤ، ارے بیٹیاں تو کربلا میں بھی موجود تھیں، بیٹے تو کربلا میں بھی موجود تھے، لیکن ادھر حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، ادھر سکینہ، ارے خیموں میں آگ لگ گئی، سکینہ کے کانوں سے بالیاں چھین لی گئی، شمر نے سکینہ کو تماچے مارے، سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں پہنا دی گئی، گزار قید کر کے لے جایا جانے لگا. جب بھی یہ مجلسیں ہوتی ہوں گی میرا مولا تڑپ جاتا ہوگا. ارے آج جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس کو تعزیت دینے کے لیے میرے چاہنے والے جمع ہو جاتے ہیں. اے میرے چاہنے والوں، کاش تم کربلا میں ہوتے، اے میری چاہنے والیوں کاش تم کربلا میں ہوتی. ارے میری بہن سکینہ کو گلے سے لگانے والا کوئی نہ تھا، میری پھوپھیوں کو سہارا دینے والا کوئی نہ تھا. یہ سید سجاد بے مقنع چادر پھوپیاں، کبھی کوفے کا بازار، کبھی شام کا دربار، دیار بدیار پھرایا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.